السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں زین پاشا اور آج ایک ایسے شخص کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کا نام جنرل محمد قذافی تھا۔ یہ شخص لیبیا کا صدر تھا۔ اس کا نام معمر محمد ابو منار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 کو اسے امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا۔ لیکن کیوں مروایا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ان قوانین کے بارے میں بتائیں گے جو محمد قذافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے۔ لیبیا میں بجلی مفت تھی، پوری لیبیا میں گیس بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرضوں کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھیں۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج معالجے کی تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں ہوتی تو حکومتی خرچے کے ساتھ بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% کی سبسڈی فراہم کرتی۔ پیٹرول کی قیمت 0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر سکتا تو حکومت اس کی تعلیم کی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی تاکہ بر وقت اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹوں میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $500 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی سرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا اعلان کیا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ان مظالم کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی نظر میں قذافی کے کچھ اور بھی گناہ تھے۔ قذافی نے بادشاہت کے دوران لیبیا پر راج کرنے والے دولت مند، تعلیم یافتہ، قدامت پسند طبقے کو ختم کر کے لیبیا میں سوشلزم لانا اپنا مشن بنایا۔ اس نے لیبیا میں تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا اور قانونی نظام میں اسلام کا مذہبی قانون متعارف کروایا۔ انہوں نے عوام کی قبائلی وابستگیوں کو دبانے کے لیے کام کیا تاکہ ایک قوم کی متحدہ شناخت پیدا ہو سکے۔ لیبیا کا کنٹرول سنبھالتے ہی قذافی امریکہ کی اسرائیلی حمایت پر تنقید کرنے لگے۔ اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ نے قذافی سے سفارتکاری بڑھا دی، لیکن قذافی نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا اور اس کے بجائے امریکہ اور برطانیہ دونوں کو سامراجی اور کسی حد تک فرانس اور سوویت یونین سمجھا۔ قومی خود مختاری کو ظاہر کرنے اور لیبیا کو غیر ملکی استعماری اثرات سے پاک رکھنے کا عزم کرتے ہوئے قذافی نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اور برطانیہ اپنی فوجی اڈوں کو لیبیا سے فوری طور پر خالی کرے۔ اس نے لیبیا میں مقیم 10,000 اطالویوں اور یہودیوں کی ایک چھوٹی تعداد کو بھی بے دخل کر دیا۔ 1973 میں جب اسرائیل نے لیبیا کے ہوائی جہاز کو مار گرایا تھا جو مصر سے اسرائیلی فضائی حدود سے بھٹک گیا تھا، قذافی کو مصر سے پہلے اس واقعے کو بدلہ لینے اور پھر چارٹر ڈی بحری جہاز کو ڈبا کر جوابی کارروائی سے انکار پر ناراضگی کا نشانہ بنایا گیا اور 1981 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے قذافی کو مشرقی وسطی کا پاگل کتا قرار دے دیا۔ جواب میں قذافی نے ماسکو دورہ کر کے وارسا معاہدہ میں شامل ہونے کی دھمکی دے کر ریگن کی مخالفت کر دی۔ ریگن نے واشنگٹن میں لیبیا کا سفارت خانہ بند کر دیا، لیبیا کے تیل پر پابندی عائد کر دی اور امریکی کمپنیوں کو لیبیا میں کاروبار کرنے سے منع کر دیا۔ امریکہ اور لیبیا کی فوجوں میں متعدد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی۔ اس کے بعد ریگن نے امریکی فوج کو بحیرہ روم کے ساحل پر لیبیا کے ساحل سے دور خلیج اسٹریٹ میں مشقیں کرنے کا حکم دے دیا۔ آخرکار 15 اپریل 1986 کو
امریکی فوج نے لیبیا پر کئی فضائی حملے کیے، فوجی تنصیبات پر بمباری بھی کی۔ 100 کے قریب لیبین بلاک اور قذافی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے 2 بیٹے زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی، لیکن ریگن کو امریکہ میں سرایا گیا۔ ادھر اس واقعے کی وجہ سے عرب اقوام قذافی سے ہمدردی کا باعث بنی۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ لاکربی کے اوپر پین ایم فلائٹ 103 کو اڑا دیا گیا، جس میں 249 مسافر ہلاک ہو گئے۔ برطانوی تفتیش کاروں نے 2 لیبیائی باشندوں کو مشتبہ افراد کے طور پر شناخت کیا اور مطالبہ کیا کہ لیبیا ان کو برطانیہ کے حوالے کر دے۔ قذافی نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے لیبیا کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کر دی، جس سے لیبیا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ افریقی ریاستوں کی متعدد ریاستوں نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مخالفت کی، جو بالآخر 1998 میں اس وقت ختم کر دی گئی، جب قذافی نے جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا کو ہالینڈ میں بم دھماکے کے ملزمان کی حوالگی کی نگرانی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ 2000 کی دہائی کے آئل میں قذافی نرم پڑتے نظر آئے۔ افریقہ کی اقوام کو متحد کرنے میں ان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ قذافی افریقی یونین کے چیمپئن بن گئے اور انہوں نے افریقی براعظم کے لیے ایک ہی کرنسی، ایک ہی فوج اور ایک ہی پاسپورٹ کی تجویز پیش کی۔ لیبیا نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے لیے بھی برطانویوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا، اور بعد میں عراق جنگ سے متاثر ہو کر انہوں نے لیبیا کے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کے پروگراموں کو منسوخ کر دیا۔ اس سے امریکہ لیبیا کو دہشت گردی سے متعلق سیاسی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ایک معتدل مزاج قذافی سامنے آیا، لیکن وہ امریکی اتحادی نہیں بن سکا تھا۔ مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات کے باوجود قذافی نے اپنے مغربی مخالفت بیانات کو جاری رکھا۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ میں سامراجیوں کو در اندازی سے روکنے کے عزم میں وینزویلا کے صدر ہیگو چاویز کے ساتھ شامل ہونا، نیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوبی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم کے قیام کی تجویز، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کرتے ہوئے 2009 میں مغربی جارحیت کی مذمت کے لیے اپنی تقریر کا استعمال دوستوں پر معمر قذافی کے مزامل کی تفصیل تھی۔ لیکن اس کے 3 بہت بڑے گناہ جو اس کی شہادت کا سبب بنے، وہ یہ تھے کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ اس رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا، اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک، کبھی عرب ممالک کا، لیکن ہمارے مسلمان ممالک نے قذافی کی بات کبھی نہیں مانی اور آپس میں لڑنے مرنے کو بھی ترجیح۔ تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی تھی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ قذافی کی ان گناہوں کی بدولت ہی امریکہ نے قذافی کو شہید کروا دیا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ اگر آج کے لیبیا کو دیکھیں تو ہر طرف افراتفری سے پورا ملک پچھلے 10 سالوں سے شدید خانہ جنگی کا شکار ہے۔ عوام غربت اور بے روزگار کی چکی میں پس رہی ہے۔ تیل کی آمدنی آدھے سے بھی کم رہ گئی۔ لیبیا کرنسی شدید تنزلی کا شکار ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ پورے ملک میں بدعنوانی اور لوٹ مار کا رائج ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔ تو یہ تھے جنرل محمد قذافی کی چھوٹی سی سوچ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام ویڈیوز پا سکیں۔